الف پارٹ 10۔ اس کی اتنی ہمت، یار پروفیشنل ہے، موقع دیکھ رہی ہے وہ میرے ساتھ کام کر کے۔ مومن نے جیسے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم اس کے ساتھ کام نہیں کرو گے، میں ہی تمہاری اگلی فلم کی وارڈروب بھی کروں گی، سنا تم نے؟ وہ ہنسا۔ سن لیا یار، کر لینا، اب غصہ ختم کرو۔ تم وہ صوفی ہونے اور اسپریچویلٹی کی بات کر رہی تھی، وہ بتاؤ مجھے، مذاق مت اڑاؤ میرا۔ نیہا اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ وہ سرپرائز کیا تھا جو مجھے دینا چاہتے تھے؟ اسے ایک دم یاد آیا۔ مومی نے جواب دینے کی بجائے اپنی گاڑی سڑک کے کنارے سے سڑک پر لاتے ہوئے کہا، میرے اپارٹمنٹ چلو، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ نیہا نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اسے اس سرپرائز کا بے حد انتظار تھا اور توقع بھی، لیکن وہ یہ کنفرم کرنا چاہتی تھی، خوشی کے کسی اظہار کے بغیر، کہ وہ خوش فہمی کا شکار نہیں ہو رہی۔ اس نے اپنے پینٹ ہاؤس کا دروازے کی کارڈ سے کھولا اور نیہا کو لیے اندر آیا۔ آتے ہی سب سے پہلے اس کی نظر لابی میں دیوار کے ساتھ پڑے کنسول پر رکھے ایک سفید لفافے پر پڑی۔ وہ یقیناً شکور نے کوریئر سے وصول کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح وہاں رکھا تھا جہاں اس کی ڈاک وہ رکھتا تھا۔ نیہا اب بھی مسلسل صوفی کے حوالے سے کچھ بولتی جا رہی تھی، مگر وہ اس لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے چند لمحوں کے لیے اپنے ماحول سے غافل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے نیہا رکے بغیر اندر لاؤنج میں چلی گئی اور مومن سیدھا اس کنسول کی طرف آیا۔ اس نے لفافے کو اٹھا کر دیکھا۔ موتیوں جیسی تحریر میں لفافے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا، اسی انداز میں جس طرح ہمیشہ لکھا ہوتا تھا۔ اس نے انگلیوں سے جیسے لکھنے والے کے لمس کو اپنے نام پر ہاتھ پھیر کر ڈھونڈا، محسوس کیا، پھر لفافے کو بغیر کھولے اس نے کنسول کا دروازہ کھول کر اندر رکھ دیا۔ وہ دراز اس جیسے بہت سے ان کھلے لفافوں سے بھرا ہوا تھا اور ان سب پر ایک ہی نام تھا، کلب مومن۔ نیہا ٹیرس پر میز کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہ وہاں آیا۔ ٹیرس پر رات کے اس پہر پورے شہر کی عمارتوں کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں، دور سمندر میں ڈولتی کچھ بوٹس اور جہازوں کی بھی۔ نیہا کے ہاتھ میں ایک شیمپین گلاس تھا جس میں وہ فریج سے کچھ پانی ڈال کر لائی تھی، اور اب اس ٹیرس پر میز کے سامنے کرسی پر بیٹھی وہ سمندر کی طرف گردن موڑے اس پانی کو آہستہ آہستہ پینے میں مصروف تھی۔ ہوا اس کے بالوں کو اڑاتی اوپر لے جاتی، پھر نیچے لے آتی، سمندر کی لہروں کی طرح، اور وہ مومن کے انتظار میں کسی خوبصورت پینٹنگ کی اکیلی لڑکی کی طرح ٹیرس پر لگی خوبصورت لائٹ سے نکلتی روشنی میں بیٹھی تھی۔ مومن کے آنے پر اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر مسکرائی اور گلاس واپس میز پر رکھ دیا۔ مومن اس کے مقابل دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، پھر اس نے اس کے سامنے بورڈ پر فریم کے بغیر ایک پینٹنگ رکھی۔ نیہا بے ساختہ مایوس ہوئی، وہ یہ سرپرائز دیکھنے یہاں نہیں آئی تھی۔ مومن کبھی کبھار پینٹ کیا کرتا تھا اور اکثر اسے پینٹ کرتا تھا، اور وہ پینٹنگ بھی اسی کی ہی تھی، وہیں ٹیرس پر اسی میز پر اسی طرح ہوا میں اڑتے بالوں اور شیمپین گلاس میں پانی پیتے ہوئے۔ تمہارا فیوریٹ پوز اور میری فیوریٹ پینٹنگ، مومن نے جیسے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ نیہا کو لگا وہ جیسے اس سے داد چاہتا تھا۔ اٹس بیوٹیفل، اس نے پینٹنگ پر غور کیے بغیر کہا۔ وہ ہمیشہ یہیں بیٹھتی تھی، اس طرح پانی پیا کرتی تھی، اور مومن نے اسے ماڈلنگ کے لیے بٹھائے بغیر اسی طرح پینٹ کیا تھا۔ نیہا نے ایک نظر پینٹنگ پر ڈالتے ہوئے اپنا گلاس دوبارہ اٹھایا اور تب ہی اسے میز پر رکھی اس پینٹنگ میں اپنے ہاتھ کی انگلی میں ایک رنگ جگمگاتی نظر آئی۔ ایک لہجے کے لیے اسے شبہ ہوا کہ وہ بھی پینٹنگ کی گئی تھی، مگر غور سے دیکھنے پر اسے نظر آیا وہ پینٹنگ نہیں تھی، اصلی تھی۔ اس کے رگوں پہ میں جیسے کرنٹ دوڑا۔ اس نے نظر اٹھا کر مومن کو دیکھا، وہ مسکرا رہا تھا۔ تم؟ نیہا بے حد جوش کے عالم میں اسے کچھ کہتے کہتے جملہ ادھورا چھوڑا اور اس پینٹنگ میں اپنی انگلی کے گرد نظر آنے والی رنگ کو اس جگہ سے نکالنے لگی جہاں وہ دھنسی ہوئی تھی۔ مومن! نیہا کی آواز پھرتے جذبات سے بھر آئی تھی۔ وہ اس ڈائمنڈ رنگ کو اب بے حد جذباتی انداز میں اپنی انگلی اور انگوٹھے کے پوروں کے درمیان پکڑے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مومن نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی لے لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی انگلی میں وہ رنگ پہنا دی۔ دس از بیوٹیفل، نیہا نے اپنے ہاتھ میں پہنائی گئی اس رنگ کو دیکھتے ہوئے خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ تمہارے ساتھ سے زیادہ نہیں،
اور تمہارے ہاتھ سے بھی زیادہ نہیں۔ مومن نے بڑی آہستگی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اس کے ہاتھ کو ہونٹوں سے چھوا اور پھر اسے چھوڑ دیا۔ آئی لو یو، نیہا نے کہا۔ آئی لو یو ٹو، مومن نے جواباً کہا۔ نیہا اب اپنے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی چمکتی آنکھوں کے ساتھ۔ تمہارا ٹیسٹ ہر چیز میں لاجواب ہے۔ وہ اس رنگ کو دیکھتے ہوئے مومن کو سراہے بغیر نہیں رہ سکی۔ یعنی تم انڈائریکٹلی اپنی تعریف کر رہی ہو، مومن نے برجستہ کہا، اور نیہا نے اس کے جملے پر کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ دوبارہ میز پر دھرے مومن کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے کہا، میری تعریف کرنے کے لیے تم کافی ہو۔ یقین نہیں آ رہا قلب مومن، تم مجھے پرپوز کر رہے ہو۔ نیہا اس وقت خود پر ضبط نہیں کر پا رہی تھی۔ کیا اچھا لگا مجھ میں؟ اس نے عجیب سی ادا کے ساتھ مومن سے پوچھا، یوں جیسے اپنی تعریف سننا چاہتی ہوں۔ مومن نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر دل کی جگہ پر رکھتے ہوئے کہا، بس تم یہاں اچھی لگ گئی۔ وہ اس کے جملے پر ہنسی اور پھر اس نے اپنی کنٹھ پٹی پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، دل کو اچھی لگی اور دماغ کو؟ میں دماغ سے نہیں سوچتا، قلب مومن ہوں میں، دل ہی فیصلہ کرتا ہے ہر بات کا۔ مومن نے عجیب بے نیازی کے انداز میں اس سے کہا۔ نیہا نے اپنی انگلیوں کے گرد جیسے کچھ لپیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، جب تم اس طرح بات کرتے ہو تو تم لڑکیوں کے دلوں کو اپنی انگلیوں کے گرد لپیٹ لیتے ہو قلب مومن۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔ جانتا ہوں، لیکن قلب مومن تمہاری مٹھی میں ہے۔ نیہا اس کے اعتراف پر عجیب غرور سے مسکرائی، پھر ہنس دی۔ اس کی مسکراہٹ کمال تھی، اس کی ہنسی جمال۔ اس کے کانوں میں لٹکتے موتی ہلکوڑے لے رہے تھے اور اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ اپنی گہری لمبی پلکوں والی آنکھوں کے ساتھ وہ قلب مومن کی آنکھوں اور دل میں بیک وقت کھبی تھی اور اسے کسی کی یاد دلائی گئی تھی۔ تم حسن جہاں جیسی ہو۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے کسی ٹرانس میں بولا تھا۔ وہ ہنسی۔ حسن جہاں جیسی کیوں؟ حسن جہاں کیوں نہیں؟ اس نے عجیب غرور سے اس حوالے کو سمجھے بغیر کہا جو قلب مومن کے اندر سے کہیں سے نکلا تھا۔ حسن جہاں بس ایک ہی تھی۔ قلب مومن نے نیہا کے گلاس کے کناروں پر اس کے لپسٹک سے بنے ہونٹوں کے نشانوں کو دیکھتے ہوئے سوچا، کتنا بڑا موقع تھا مومنہ سلطان جو تم نے ضائع کیا ہے۔ مومنہ نے ڈھیٹوں کی طرح اس کی لعنت ملامت سنی۔ وہ سیٹ پر اقصیٰ کو ایک سین کے لیے وہ سیٹ پر اقصیٰ کو ایک سین کے لیے میک اپ کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کیونکہ اس کا سین شروع ہونے والا تھا اور مومنہ چپ چاپ بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اب بولو بھی، منہ میں گھنگریاں ڈال کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اس نے بلش آن لگاتے لگاتے مومنہ کو مزید گھڑکا۔ میں کریکٹر کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی ڈائریکٹر کی، اس نے بالآخر کہا۔ اقصیٰ نے ہاتھ میں پکڑا برش تقریباً پٹکتے ہوئے اس سے کہا، اس لیے ساری عمر بہنوں اور سہیلیوں کے رول کرو گے اور پھر خالہ اور چچیوں کے نام بنانے کے لیے سب کرنا پڑتا ہے مومنہ سلطان، اور سب ہی کر رہی ہے۔ سنا تم نے؟ سن لیا۔ اس نے بحث ختم کرنے کی کوشش کی۔ سن لیا، مگر سمجھنا مت، سیکھنا مت۔ کتنی منتیں کر کر کے میں نے داؤد سے تمہارا آڈیشن کروایا تھا اور تم وہاں لڑ کر آ گئی، وہ بھی قلب مومن سے۔ کوئی عقل کا اندھا بھی ایسا نہ کرتا۔ تم تو مجبور اور ضرورت مند تھی مومنہ۔ وہ جیسے اسے یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مومنہ نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ یہ جملے تو اب اس کے ماتھے پر لٹک رہے تھے لیبل کی طرح۔ کوئی اسے نہ بھی یاد کرواتا پھر بھی نظر آتا۔ بدتمیزی اس نے کی تھی مجھ سے، میں نے کیا کیا؟ اس نے جیسے خود اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ وہ کر سکتا ہے، ڈائریکٹر ہے، سکہ چلتا ہے اس وقت انڈسٹری میں اس کا۔ اس کی فلم میں کاسٹ ہونے کے لیے ہیروئنز طوائف اور تک کا رول کرتی ہیں اور اس کے گرد طواف کرتی ہیں۔ وہ سیٹ پر گالیاں بھی دے تو بھی کوئی اف نہیں کرتا، اور تم اس سے کہہ کر آئی ہو چیپ۔ اقصیٰ نے آخری لفظ یوں کہا جیسے وہ گناہ تھا جو مومنہ سے سرزد ہو گیا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، مومنہ پچھتائی نہیں بلکہ بڑبڑائی۔ اقصیٰ کو وہ صرف اسی طرح خاموش کر سکتی تھی، لیکن اس کی یہ حکمت عملی بھی غلط ثابت ہوئی تھی۔ اب پچھتانے کا فائدہ؟ اس نے فوراً کہا۔ پچھتا نہیں رہی، مجھے اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آئی ایم سوری۔ اس نے اپنی عزت اور انا کو تو کب کا مار دیا تھا، مگر خودداری تھی جو پتہ نہیں کیوں اب بھی زندہ رہ گئی تھی۔ تمہاری وجہ سے اس نے داؤد کو کتنا ذلیل کیا کہ کہاں سے اٹھا لائے ہو لڑکیاں آڈیشن کے لیے جن کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کلاس، نہ گرومنگ۔ اقصیٰ کو داؤد کی بے عزتی کا صدمہ نہیں بھول رہا تھا۔ جس کا خاندان اور کلاس ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ مومنہ اس کے جملے پر تپ گئی۔ اقصیٰ نے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔ گھنٹے سے سر کھپا رہی ہوں اور پھر وہی بات ٹھیک کہہ رہی تھی تم
کہ تمہیں اس کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے تھا. داؤد نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فلم ہے. فلم سوپر سیریل سمجھ کر مت آنا اس میں کام کرنے کے لیے. اقصیٰ کا میک اپ اب ختم ہو چکا تھا اور وہ تیار ہو چکی تھی. میرا مسئلہ اس وقت صرف پیسہ ہے. مومن کی فلم بھی صرف پیسے کے لیے ہی کرنا چاہتی تھی، ورنہ متاثر نہیں ہوں اس سے میں. وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی. پیسہ چاہیے تھا جہانگیر کے لیے، اسی لیے داؤد اور میں نے کوشش کی تھی کہ یہ فلم مل جائے تمہیں، مگر تم نے کل کو پچھتاؤ گی کہ موقع ملا تھا اور تم نے ضائع کر دیا. مومنہ اس کے جملے پر جھاگ کی طرح بیٹھی تھی. کیا کروں، معافی مانگ لوں؟ وہ بے اختیار الجھی اور اقصیٰ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی. وہ مومن ہے، کینہ رکھتا ہے، بدلہ لیتا ہے، معاف نہیں کرتا، اور وہ بھی اب. مجھے جانا ہے اقصیٰ، ابا انتظار کر رہے ہیں ہاسپٹل میں. جہانگیر کا ڈیالسس ہے آج. تم سے کچھ پیسے چاہیے تھے. اس نے اقصیٰ کی بات کاٹی اور اس سے اپنا مسئلہ کہا. آخری جملہ ہمیشہ کی طرح نظریں ملائے بغیر قرض مانگنے والا کیا نظر ملاتا، کیا نظر اٹھاتا. گھنٹہ بک بک سنی میری. سیدھا نہیں کہہ سکتی تھی پہلے ہی؟ اقصیٰ نے اپنا پرس کھولتے ہوئے اسے ڈانٹا. وہ اس کی ہر ڈانٹ، ہر ڈپٹ سن سکتی تھی. وہ اس بڑی دنیا میں خاندان کے باہر اس کا خاندان تھی. اس سے وہ سب کہہ لیتی تھی، سب مانگ لیتی تھی، اور جس کے سامنے وہ رو لیتی تھی. پتہ نہیں ادھار کا کون سا کھاتا تھا جو دوستی کے کاروبار میں چلتا ہے. ہندسوں میں کوئی لین دین رکھا ہی نہیں جاتا. اس میں سب احسان کی زبان میں درج ہوتا ہے، قدر کی زبان میں وصول ہوتا ہے. اقصیٰ مومنہ سلطان کی غمگسار غم خوار تھی. اس پر جان چھڑکنے والی دوست، اور وہ مومنہ سلطان حیران ہوتی تھی کہ وہ کس صلے کی توقع میں اس کے ساتھ تھی. وہ بھی اس کی طرح سائیڈ رولز کرتی تھی. کالج میں اس کی کلاس فیلو بھی رہی تھی. اس کی زندگی کے مسائل مومنہ سلطان جیسے نہیں تھے، کم تھے، اور اس کی زندگی میں ایک داؤد بھی تھا جو مومنہ سلطان کی زندگی میں نہیں تھا. وہ دونوں انگیجڈ تھے اور دونوں اپنی شادی کے لیے پیسے جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے. داؤد قلب مومن کا اسسٹنٹ تھا اور کالج میں ان کی چکور کا تیسرا کونا. اقصیٰ اسکول کے زمانے سے ایکٹنگ کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنے باپ کی وفات کے بعد اپنے 3 چھوٹے بھائیوں کو پڑھانا اور ماں کا سہارا بننا تھا. اور داؤد اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر میں بچپن سے اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد سے رہتا تھا، اور اس کے ساتھ تیسری مومنہ سلطان تھی جسے اس دوستی کے آغاز میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ انٹر میں آرٹس پڑھنے آئی تھی. جہانگیر چائلڈ اسٹار کی طور پر بہت اچھا کما رہا تھا اور سلطان اور سریا کو بھی تھوڑا بہت کام ملتا رہتا تھا. زندگی تب مومنہ سلطان کے لیے اچھی تھی، اور بہت اچھی. چکور کے اس چوتھے کونے کی وجہ سے ہوئی تھی جس کا نام فیصل تھا. مگر پھر سب کچھ بدل گیا، اور وہ جو کچھ بھی بدلا وہ صرف مومنہ سلطان کے لیے بدلا تھا. اقصیٰ اور داؤد کی زندگی کے مسئلے تو شروع ہی سے ویسے ہی تھے. وہ نہ بڑھتے تھے نہ کم ہوتے تھے، لیکن مومنہ کی زندگی میں جہانگیر کی بیماری تباہی لے کر آئی تھی، اور فیصل اس زندگی کا وہ نخلستان تھا جہاں بسنے کے خواب مومنہ دیکھتی رہی تھی. نخلستان ہی رہا تھا، لیکن بس اس کے لیے صحرا میں سیراب کی طرح ہو گیا تھا. منظر بدلا. اس نے برآمدے میں کھڑے سلطان کو دور ہی سے دیکھ لیا. سلطان نے بھی بالکل اس وقت اسے دیکھا. مومنہ کو وہ کچھ مضطرب سا لگا. لنگڑاتا ہوا وہ مومنہ کی طرف بڑھا. اس سے کہا، کب سے انتظار کر رہا ہوں تمہارا مومنہ. ڈاکٹر بھی چلا گیا. سلطان نے اس کے قریب آتے ہی کہا. چلا گیا؟ لیکن آپ نے تو بات کرنی تھی گردہ لینے کی. مومنہ نے کہا، ہاں کی ہے میں نے بات. وہ کہہ رہا تھا پیسے لے آؤ تو مل جائے گا گردہ، میچنگ بھی ہو جائے گی، پر بغیر پیسوں کے بار بار گردہ لینے کی بات نہ کروں میں. مومنہ کو پتہ تھا ڈاکٹر کے انداز میں کیسی بیزاری ہوگی. وہ ہر بار جہانگیر کا ڈیالسس کروانے آتے تو اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی ان کے درمیان. کتنے پیسے لگے گے گردہ ٹرانسپلانٹ ہونے میں؟ یوں جیسے وہ گولڈ کا ریٹ تھا جو ہر ہفتے بدل جاتا تھا. 5-6 لاکھ. وہ ڈاکٹر رٹے رٹائے انداز میں جواب دیتا. میچ تو ہو جائے گا نا؟ سلطان پوچھتا، یوں جیسے وہ کپڑوں کی دکان کا وہ تھان کھلوا کر دیکھ رہا تھا جسے خریدنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. پیسے ہوں تو سب میچ ہو جاتا ہے، یہاں خالی خولی باتوں کا کیا فائدہ؟ ڈاکٹر جواباً اس سے کہتا. کوئی نقصان تو نہیں ہوگا جہانگیر کو نئے گردے سے؟ سلطان کو تشویش ہوتی. یوں جیسے پہلے پرانے گردے کے ساتھ جہانگیر جنت میں جی رہا تھا. اس کا نصیب، ڈاکٹر جواب دیتا، اور سلطان سارے سوال ختم کر کے چپ ہو جاتا، اور اس ساری گفتگو کے دوران مومنہ خاموش تماشائی کی طرح کھڑی رہتی.
ڈاکٹر اس سے کچھ بے تکلفی دکھاتا، کچھ فلرٹ کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ جانتا تھا وہ اداکارہ تھی، جس کا مطلب معاشرے کے ہر شخص کی طرح وہ بھی یہی لیتا تھا کہ وہ آسانی سے دستیاب تھی اور کردار پر سوالیہ نشان بھی لیے ہوئے تھی۔ مومنہ ڈاکٹر کی ان نظروں کو نظر انداز کرتی، مسکراتے ہوئے اس کے ذو معنی باتوں کو سنی انسنی کرتی، ڈھٹائی سے مسکراتی اور ڈاکٹر اس خیال کی تصدیق کرتی کہ ہر اداکارہ کریکٹر لیس ہوتی ہے، آسانی سے دستیاب ہونے والی بد کردار عورتیں، اور مومنہ سلطان اس ہراسمنٹ کو نظر انداز کرنے پر مجبور تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان بھی۔ اس ہاسپٹل میں اس ڈاکٹر کی طفیل جہانگیر کو زندگی کی بوندیں مل رہی تھیں، قطرہ قطرہ، تو اس کے سامنے مومنہ سلطان حیا اور شرافت کا ڈھنڈورا کیا پیٹتی؟ وہ اس کے بھائی کا مسیحا تھا، اس کی جان بھی لے لیتا تو وہ دے دیتی۔ یہ تو معمولی سی ذلت تھی جو وہ کبھی بس اسٹاپ پر کھڑے کسی لوفر لفنگے کے ہاتھوں بھی برداشت کر لیتی تھی۔ یہ تو پھر اس کے بھائی کا علاج کرنے والا کوالیفائڈ ڈاکٹر تھا۔ جہانگیر کا ڈیالسس ہو گیا۔ اس نے سلطان کے چہرے پر جیسے کوئی اچھی خبر ڈھونڈنا چاہیے۔ ابھی ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے کچھ اور ٹیسٹ دیے ہیں۔ سلطان نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے کچھ کہے بغیر وہ کاغذ لے لیے۔ سلطان اندر چلا گیا۔ مومنہ وہیں کوریڈور میں پڑی ایک بینچ پر ایک بوڑھی عورت کے برابر بیٹھ گئی جو تسبیح پڑھ رہی تھی۔ ڈیالسس ہے کسی کا؟ مومنہ کے بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ ہاں، مومنہ نے مدھم آواز میں کہا۔ ان کاغذات پر لکھے ٹیسٹوں کا مطلب تھا مزید قرض، اور مومنہ کو سوچنا تھا کہ فوری قرض وہ اب اور کس سے لے سکتی ہے۔ کس کا؟ عورت نے اس کی عدم دلچسپی کی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھا۔ بھائی کا۔ اس نے پھر مختصر جواب دیا۔ جوان ہے؟ عورت نے تسبیح کے دانے گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ اس بار چند لمحے خاموشی رہی۔ مومنہ نے سکون کا سانس لیا اس سوالوں کے رکنے پہ۔ میرا بھی بیٹا ہے ڈیالسس پہ، پہلے بڑے والے کا گردہ فیل ہوا پچھلے سال، اب چھوٹے والے کا۔ مومنہ نے بے اختیار سر اٹھا کر اس عورت کو دیکھا۔ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سب کی ایسی ہی کہانیاں تھیں، لیکن وہ پھر بھی اس عورت کے لیے دکھی ہوئی تھی۔ تو بڑا والا؟ مومنہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا سوال کرے اس کے بڑے بیٹے کے بارے میں، لیکن اس عورت نے جیسے اس کا سوال بھانپ لیا۔ اسی کے لیے تسبیح کر رہی ہوں، آج برسی ہے اس کی، بس اب دعا کرنا کہ چھوٹا والا بچ جائے، ایک ہی رہ گیا ہے نا۔ کسی نے جیسے مومنہ کی پسلی میں کچھ دے مارا۔ سانس ہی نہیں لی گئی اس سے۔ اس کا بھی تو ایک ہی بھائی تھا، اور وہ اس کے لیے اس عورت کی طرح تسبیحات نہیں پڑھنا چاہتی تھی۔ کاغذ پر لکھے ہوئے سارے ٹیسٹوں کے الفاظ اب آپس میں گڑمڑ ہونے لگے تھے۔ دن میں کہی ہوئی یکساں کی بات اسے اب ایک بار پھر یاد آئی۔ کیسا موقع گوایا تم نے مومنہ، زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اس کا دل چاہا وہ وہاں سے اٹھے اور بھاگنا شروع کر دے، بھاگتی جائے یہاں تک کہ سب کچھ کہیں بہت پیچھے رہ جائے۔ تم کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ اس بوڑھی عورت نے یکدم پوچھا۔ اس نے ہاتھ سے دور سلطان کی طرف اشارہ کیا۔ ابا آ رہے ہیں، شاید میرے بھائی کا ڈیالسس ختم ہو گیا۔ سلطان کی چال میں لنگراہٹ اس ہسپتال میں آ کر ہمیشہ بھر جاتی تھی۔ پاؤں میں پائے جانے والے جس نقص کو اس نے زندگی میں کبھی گردانا نہیں تھا، وہ عمر کے ہی اس حصے میں آ کر خواہ خواہ ہی اسے لنگڑے کا لیبل دے رہا تھا۔ حالانکہ یہ اس کی ٹانگ کا لنگ نہیں تھا، اس کے بیٹے کی بیماری کا بوجھ تھا جو اسے دو پیروں پر متوازن ہو کر چلنے نہیں دیتا تھا۔ پر اس نقص کے ساتھ اس عمر میں بھی وہ جہانگیر کے ساتھ ہسپتالوں میں دورہ پھرتا تھا۔ مومنہ کھڑی باپ کو دیکھتی رہی جو اس کے قریب پہنچنے سے پہلے اپنے سارے آنسو پوچھ لینا چاہتا تھا، ہمیشہ کی طرح۔ اور مومنہ وہ رونا چاہتی ہی نہیں تھی، اسے لڑنا تھا جہانگیر کی زندگی کے لیے۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلے حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔